مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں پوری قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج 29 جنوری ہے۔ 29 جنوری 2020 کو مجھے اور اسیران یوحنا آباد کو 5 سال بعد سینٹرل جیل لاہور سے رہائی ملی تھی، اور میں ان سب لوگوں کا، ان سب کلیسیاؤں کا جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جو دعائیں کرتے رہے ہیں ہماری آزادی کے لیے، ان سب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلم پرویز سہوترا کا ثانیہ یوحنا آباد کے متعلقہ مقدمات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے صرف اور صرف پاکستان میں آباد مذہبی اقلیتوں اور جبری مشقت کا شکار باؤنڈر مزدوروں کے بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے کی پاداش میں اس سنگین مقدمہ میں ملوث کر کے 5 سال تک جیل میں رکھا، کیونکہ پاکستان مسیحا ملت پارٹی میری قیادت میں اقلیتوں کے لیے جو موجودہ طریقہ انتخاب ہے، سلیکشن، اس کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی، اور ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ جس طرح مسلمان اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا نمائندے کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح سے اقلیتیں بھی اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے کا انتخاب کریں۔ لیکن افسوس کہ اس ساری جدوجہد کچھ لوگوں کو پسند نہ تھی، جنہوں نے ثانیہ یوحنا آباد کے وقت ایک بڑی سازش کر کے مجھے اس مقدمے میں ملوث کروایا، جس کے بعد قوم کے ساتھ ایک بڑا سانحہ ہوا کہ 2017 میں جب مردم شماری کی گئی، اس وقت ہمارے ساتھ بڑا کھلواڑ ہوا۔ 11 لاکھ افراد جو ہے وہ چوری کر لیے گئے، ان کی تعداد مسیحوں میں کم دکھائی گئی، اور افسوس کہ اس وقت شمالیات کا وزیر جو ہے وہ ایک مسیحی تھا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے شمالیات جو ہے اس کا چیئرمین جو ہے وہ ایک ہندو تھا۔ ان کی موجودگی میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا کہ 11 لاکھ افراد جو ہے وہ چوری کر لیے گئے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے کیا گیا کہ سلیکشن کے طریقہ کار کو 18ویں ترمیم کے ذریعے تحفظ دیا گیا۔ میں جناب بلاول سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جو اقلیتوں کے لیے سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کیا گیا ہے وہ غیر جمہوری ہے، وہ غیر آئینی ہے۔ اقلیتیں انہیں تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ ہم سے ہمارے ووٹ کے ذریعے ہمارے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین کر اس کی سلیکشن کا طریقہ کار راج العمل کر کے ان کی سلیکشن کا اختیار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اور پھر مسیحا ملت پارٹی جدوجہد کر رہی تھی کہ جو مشنری ادارے نیشنلائز کیے گئے تھے، بے شک وہ ممبر قومی اسمبلی کرنل ڈبلیو ہربرٹ صاحب کی کوشش سے اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان دریدو صاحب نے ادارے واپس کرنے کا اعلان کیا، لیکن افسوس کہ آج تک وہ ادارے پورے طریقہ سے مسیحوں کو واپس نہیں دیے گئے۔ اس کے لیے مسیحا ملت پارٹی جدوجہد کر رہی تھی، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہوا کہ مجھے اس سنگین مقدمہ میں ملوث کر کے 5 سال تک جیل میں بند رکھا، اور بیماری کی حالت میں، بے گناہی کی حالت میں نے قوم کے لیے وہ سب اذیتیں برداشت کی۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 29 جنوری 2020 جیل سے رہائی کے بعد سے آج تک میں اسی ڈگر سے مسیحی قوم کی نمائندگی کر رہا ہوں، مسیحی قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی ہر گلی گلی، ہر کوچہ کوچہ جا کر یہ آواز بلند کر رہی ہے کہ ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے۔ 2017 میں ہمارے 11 لاکھ جو
افراد چوری کیے گئے ان کی تحقیق کی جائے اور وہ افراد جو ہے مردم شماری دوبارہ کر کے مسیحوں کے کھاتے میں اسے شامل کیا جائے، اور پھر نیشنلائز کیے گئے مشنری ادارے جو ہے وہ سب کے سب واپس کیے جائیں۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی نے شمع شہزاد کے مقدمہ میں اپنا جمہوری اور آئینی جدوجہد کا راستہ اپنایا اور پھر ملزمان کو سزا ہوئی، لیکن افسوس کہ ایک بڑی سازش کے تحت مسیحا ملت پارٹی کی جدوجہد کو روکنے کے لیے مجھے جیل میں 5 سال تک قید رکھا۔ میں آج ان سب ساتھیوں کو جنہوں نے میری رہائی کے لیے، اسیران یوحنا آباد کی رہائی کے لیے جدوجہد کی، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ سب کے سب لوگ مسیحا ملت پارٹی میں شامل ہوں اور ہم مل کر اپنے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کریں۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔